بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 6 کا یہ چیپٹر نمبر 11 چل رہا تھا، اے پیم بائی سولجر۔ تو یہ ایک پیم ہے، اس کا ٹرانسلیشن تو ہوتے نہیں، اس کو ہم نے ریڈ کیا تھا اور کویشچن آنسر بھی کیے تھے۔ تو ایک بچے کا کامنٹ تھا کہ ورڈز میننگ دیکھیں کہ جو چیپٹرز لمبے ہوتے ہیں جن کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ان میں زیادہ تھوڑے ٹف ہوتے ہیں، پیم کے تو بہت آسان ہی ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے میں نے یہ دیکھا تھا کہ 3-4 ورڈ سے جو ٹرانسلیشن میں نے بتا بھی دیے تھے، شاید آپ نے غور سے سنا نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کا جو بھی اضافی ورڈز تھوڑی مشکل ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد آج ہم نے اوورآل اس کی سمری کرنی ہے، تو آئیں اس کے ورڈز میں کچھ کر لیتے ہیں، جن کو ایشو تھا وہ ان کا سولو ہو جائے گا۔ تو ہو کا مطلب ہوتا ہے کون، نیو مطلب جاننا، اور اس کے بعد بوتھ دونوں ہوتے ہیں، ایسٹ اینڈ ویسٹ، مغرب و مشرق۔ اس کے بعد کنٹری کا مطلب ہوتا ہے ملک۔ اچھا، آپ نے جو نوٹ کر لینے ہیں یہ کچھ ہیں کہ جو لولی کا مطلب ہوتا ہے پیارے یا عزیز۔ اس کے بعد ہے ود سیکرڈ لینڈز، سیکرڈ مطلب مقدس، لینڈز زمینیں۔ اس کے بعد ہے ہوم، گھر کو کہتے ہیں ویسے، قائد اعظم ایفرٹس، قائد ایفرٹس مطلب رہنما کی، ایفرٹس مطلب ہوتے ہیں کوششیں یا کوشش، ایفرٹس کوشش کو کہتے ہیں۔ قائد ایفرٹس، قائد کی یا رہنما کی کوششیں۔ فٹس ڈریم، ڈریم مطلب ہوتا ہے خواب۔ اس کے بعد اینڈ اسٹرگل، اسٹرگل مطلب ہوتا ہے جدوجہد کرنا کسی کام کے لیے۔ ہیومن فلڈ، انسانی سیلاب۔ اے نیو بگننگ، بگننگ شروعات کو کہتے ہیں، کسی کام کی شروعات کو کہتے ہیں نیو، نیا۔ بیونڈ پیچھے گزرا ہوا۔ اس کے بعد اسٹریم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ندی۔ فیلڈ ود مطلب بھری ہوئی ہوتی۔ مسلم بلڈ، مسلمانوں کے خون سے۔ تو آپ نے یہ نوٹ کر لینا، جو کوئی بھی آپ کو کہیں پہ مسئلہ آ رہا ہے، اگر کسی ورڈ کا میننگ کا پتہ نہیں ہے تو آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے، آپ اپنے نوٹ کر لینا ہے اپنی بکس پہ۔ تو آج ہم نے سمری کرنی ہے، تو یہ بھی آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینے ہیں تاکہ ایگزام کے وقت آپ کو یہ آسانی سے یاد ہو جائے۔ تو سمری کو بڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دس پیم از ریٹن بائی ڈاکٹر تفضل۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نظم ڈاکٹر تفضل نے لکھی ہے۔ اٹ از اباؤٹ دی سولجر ہو ریپرزینٹ ہز کنٹری۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سولجر کے متعلق ہے، وہ اس کا ٹائٹل ہی تو یہ ہے کہ اے پیم بائی سولجر، ایک نظم سپاہی کی۔ تو یہ ایک رائٹر کے متعلق، رائٹر نے ایک سپاہی کے متعلق لکھی ہے، فوجی کے متعلق لکھی ہے۔ کہتے ہوئے کہتے ہیں اٹ از اباؤٹ دا سولجر ہو ریپرزینٹ ہز کنٹری، یہ ایک سپاہی کے متعلق ہے جو اپنے ملک کو ظاہر کر رہا ہے یا اس کا اظہار کر رہا ہے، دنیا کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہے، پاکستان کو، ٹو دی ورلڈ، دنیا کے سامنے۔ ڈیسائیڈ، وہ کہتا ہے اس نے کہا ہے کہ اٹ از اے لینڈ آف مسلم، یہ مسلمانوں کی زمین ہے، دیٹ فلڈ ود لو اینڈ برادرہڈ، جو کہ پیار اور بھائی چارے سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے درمیان اسلامی تعلیمات ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ ہم آپس میں بھائی چارے اور بھائی بن کے رہیں، آپس میں پیار محبت ہو ہمارے درمیان۔ اٹ کیم انٹو ایگزسٹنس بائی دا ورک آف ہول نیشن۔ وہ کہتے ہیں یہ اپنی بقا میں آئی پوری قوم کی محنت سے، کیونکہ مسلمانوں نے اس کے لیے بہت سے خون بہائے، بہت سی کوششیں کیں، پارٹیکولرلی قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال۔ تو علامہ اقبال نے سب سے پہلے خواب دیکھا تھا ایک نئے ملک کا، ایک نئے اسلامی ریاست کا، جس خواب کی تعبیر قائد اعظم محمد جناح نے کی۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے علاوہ بہت سے مسلمانوں کا رول تھا، اور سر سید احمد خان قائد اعظم کی جو بہن تھیں فاطمہ جناح، ان کا رول ہے، بہت سے اور بھی مسلمان تھے جنہوں نے اس کے لیے بہت جدوجہد کی۔ اچھا، دے ورک ہارڈ فار مینی ایئر، انہوں نے بہت سالوں کے لیے بہت سال لگے اس کنٹری کو بنانے کے لیے، اور بہت ہارڈ ورک، سخت کام کیا۔ ناؤ وی اسٹارٹ نیو جرنی، ہم نے اب نیا سفر سٹارٹ کرنا ہے اس کو پروگریس کرنے کے لیے، اس کی ترقی کرنے کے لیے۔ دیٹ فیلڈ ود بلڈ آف مینی، کیونکہ اس کی جو ہسٹری ہے یہ مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی ہے، تو ہم نے ان کا خون رہے گا نہیں جانے دینا۔ انہوں نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہ قائم رہے، یہ تا قیامت قائم رہے، نہ کہ یہ ٹوٹ جائے۔ تو دیٹ فیلڈ ود دا بلڈ آف مینی مسلم ان ہسٹری، مطلب اس کی ہسٹری میں جو ہے نا بہت سے مسلمانوں کا خون شامل ہے۔ آپ نے یہ لفظ بھی ایڈ اس میں کر دینا ہے، ان ہسٹری، کیونکہ یہ تاریخ میں بہت سے مسلمانوں کا اس میں خون شامل ہے اس کی بنانے کے لیے۔ تو آپ نے اپنے پاس یہ نوٹ کر لینا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ لیکچر میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔